بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 31 مارچ سال 2023 ہے اور آج کا یہ ولاگ جو ہے یہ خصوصی طور پہ ہندوستان بھر کے تمام لوگوں کے لیے اور ہندوستان کے ساتھ جڑے دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان میں آپ کو اپنی اسلامک ہسٹری میں سے ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور چھوٹے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا فرمانا یہ ہے کہ جو وطن سے محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ آپ میں اگر وطن سے محبت کا جذبہ نہیں ہے تو آپ کا دھرم، آپ کا دین، آپ کا مذہب کوئی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا فیت، آپ کا اپنا ایمان، آپ کا اپنا بھروسہ مکمل نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج 76 سال بعد ایک دفعہ پھر مجھے ہندوستان کا صوبہ بنگال جو ہے وہ آگ میں جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھارتی صوبہ بنگال کے اندر جو آج فسادات شروع ہوئے ہیں، بالکل آج سے 76 برس پہلے اسی طرح مارچ کے مہینے میں شروع ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے لپیٹ میں اس وقت کے پورے ہندوستان کو لے لیا تھا۔ اور پھر انہی فسادات کا عروج جو تھا وہ پارٹیشن کے ٹائم پہ ان گنت مسلمانوں اور ہندوؤں اور سکھوں کا قتل عام دنیا کے سامنے آیا تھا۔ ناظرین، ہندوستان کی تباہی کے مورے جو اس وقت برسر پیکار تھے ان میں RSS پیش تھی۔ آج کے ماڈرن انڈیا کا جو سافٹ امیج مودی کی شکل میں آپ سب کو یا ہم سب کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے خباثت، اس کے پیچھے بھیانک، اس کے پیچھے خوفناک جو چہرہ ہے وہ RSS کا ہے، اور RSS نے کوئی 75-76 سال کے بعد اپنے کرتوت پھر کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ان کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ بہت جلد خالصتان کی شکل میں دنیا کے اندر ایک نیا ملک دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بہت سے دوست جو ہیں وہ اردو نہیں سمجھتے، بہت سے دوست ہیں اردو سمجھتے ہیں، بہت سے دوست جو ہیں پنجابی سمجھتے ہیں۔ اب ہماری جو پنجابی ہے اس کے اندر کہاوت ہے کہ اگر پڑوسی کے گھر کو آگ لگے تو اس کی تپش ہمارے گھر تک بھی آتی ہے، اس سے کی تپش سے ہم بچ نہیں پاتے۔ اور اسی کو پنجابی میں جو ادائیگی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے، اوڑک سجنا بھی مر جانا۔ اگر یہاں پہ ہندوستان کے اندر اس وقت انریسٹ ہے، بد امنی ہے، کرفیو ہے، کریک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس کے علاوہ انٹرنیٹ بند ہے، لوگوں کے لیے جینا حرام کیا ہوا ہے، موجودہ بھارتی حکومت کی ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے جو آنے والے وقتوں میں حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں، ان میں سے نہ موجودہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی آرام اور سکون رہے گا، نہ ہی پاکستان کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انڈین حکومت کا اپنے عوام پر ظلم بڑھے گا تو ریفیوجیز کی شکل میں یہ سب ہمارے مہمان بنیں گے۔ RSS ہو یا مودی کی گورنمنٹ ہو، اسے یہ نہیں پتہ کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم پنجابی بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بھی ہیں۔ اگر آپ نے ظلم مزید بڑھایا تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیں گے اور پھر ہم ان کی کھل کر مدد کریں گے۔ اب بھی ہماری اخلاقی مدد ان کے ساتھ ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں اور تقریباً لڑائی جھگڑے کے تمام معاملات سے باز رہتے ہیں، مگر ہندوستان کے اندر ہندوستان کی ایک قسم کی خالق جو تنظیم ہے RSS، اس نے ایک بار پھر ہندوستان کے صوبہ بنگال سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور مسلمانوں کو قتل کرنا بھی شامل ہے۔ بظاہر اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بنگال صوبہ کی جو اس وقت سربراہ ہیں، پچھلے 2011 سے آنورڈ جو چل رہی ہیں، ممتا بنرجی، یہ جو ہیں یہ BJP کے مخالف جو سیاسی جماعت ہے کانگریس، اس سے ان کا تعلق ہے۔ اب BJP کو یہ سب سے بڑی تکلیف ہے کہ ایک بڑے صوبے کے اندر 2011 سے آنورڈ ہماری مخالف جماعت جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے، اور اس کی خاتون جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور لوگ اس سے خوش ہیں، تو یہ اس خوشی کو ہضم نہیں کر پا رہے لوگوں کی، اور ان کے اندر نفرت اور بغاوت کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں، اور اس کے اندر اچھا خاصا یہ اپنا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورا بنگال کا جو صوبہ ہے وہ جام ہو کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، مودی بیوقوف کا بچہ جو ہے وہ یہ بات نہیں سمجھتا کہ جب ان کے بنگال صوبہ کے اندر بہت بڑی ایک تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے،
اور ان کے جو بنگلہ دیش کے اندر مسلمان ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں آنا جانا ہے۔ اسی طرح ہم پنجابی بولنے والے تینوں صوبوں کی بات کریں، ہریانہ، پنجاب اور دہلی، تو یہاں پہ تقریباً 80% سے زیادہ جو ان کی آبادی ہے وہ پنجابی بولتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تینوں صوبوں میں۔ اور یہ سوائے دہلی کا صوبہ چھوڑ کے باقی جو دونوں صوبے ہیں ان کی جو سرحد ہے وہ پاکستان کے پنجاب کے ساتھ ملتی ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ ملتی ہے، اور آنا جانا بھی ہے۔ بظاہر تو مودی سرکار نے اس سائٹ پہ تینوں صوبوں میں سے پنجاب کو بند کیا ہوا ہے، لیکن عملی طور پہ اس کے پڑوسی دونوں صوبے جو ہیں دہلی اور اس کے علاوہ ہریانہ، یہ بھی عملاً ایک قسم کے بند ہیں، اور وجہ اس کی جو ہے وہ امرت پال ہے۔ امرت پال اس وقت سکھوں کے ایک ایسے لیڈر ہیں جو پچھلے کم از کم بھی 2 ہفتوں سے پورے ہندوستان کے لیے مہمہ بنے ہوئے ہیں۔ نہ ہندوستان کی کسی ایجنسی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، نہ ہندوستان کی پولیس کو مل رہے ہیں، نہ ہندوستان سے باہر وہ نکلے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی ابھی تک اتا پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ دوستو، امرت پال کے منظر سے غائب ہونے کے بعد سے اب تک جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے پورے ہندوستان میں موجود سکھوں کے اندر، وہ یہ آئی ہے کہ اس سے پہلے امرت پال صرف امرت پال تھے، اب ہر سکھ احترام کے ساتھ انہیں بھائی امرت پال کہہ رہا ہے۔ دوستو، امرت پال کو سکھ کمیونٹی کے اندر پوری دنیا میں جو اب نیا سٹیٹس ملا ہے، اس کی وجہ سے یہ اور بھی محترم ہو گئے ہیں۔ بھائی کا لفظ کسی سکھ کے ساتھ لگ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محترم، میاں صاحب، بزرگ، بڑے یا بڑے رہنما۔ ہریانہ سے لے کر دہلی تک اس پوری قطار میں بنے ہوئے تینوں صوبوں کے اندر انتظامیہ کے اندر بہت بڑی مقدار جو ہے وہ سکھوں کی ہے، اور سکھوں کے لیے یہ پہلے تو ایک باغی اور مجرم تھا، لیکن اب اس کا مقام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب اس تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے کہیں چھپنے کا، کہیں محفوظ جگہ پہ رہنے کا انتظام ہو چکا ہو۔ ایک امرت پال بھائی کی وجہ سے پورے ہندوستان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بلیک آؤٹ ہوا ہوا ہے، اس کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا پہ پابندیاں لگ چکی ہیں۔ اس وجہ سے کوئی صحیح مستند خبر جو ہے وہ کہیں سے نہیں آ رہی، جو ان کا فارمل میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک ابسینٹ۔ پنجاب، ہریانہ اور دہلی کے اندر پکڑ دھکڑ، مارا ماری اور ایک بڑے کریک ڈاؤن سے توجہ ہٹانے کے لیے بی جے پی نے اپنی رائٹ ونگ جو ARSS ہے اس کے ذریعے سے بنگال کے اندر حالات اس حد تک خراب کر دیے ہیں کہ پورے میڈیا کی توجہ پنجاب سے ہٹ کر بنگال پر چلی گئی ہے۔ ناظرین، سکھوں کا میں ناقد ہوں، ان کے اوپر ہمیشہ تنقید کرتا ہوں، اور یہ میرا اپنا ذاتی ایک ان کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے میں ان پہ تنقید کرتا رہوں گا۔ مگر میں یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اورنگزیب عالمگیر کے کارناموں، کرتوتوں کی وجہ سے سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے پہ آئے، اور اورنگزیب عالمگیر کی اولادوں نے ان کے لیے جینا جو ہے وہ دوبر کیا۔ یہ تو ختم نہ ہوئے، وہ اورنگزیب کی جو اولادیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ نہ صرف مغلوں کی اولادیں ختم ہوئیں، ان کا اقتدار ختم ہوا، بلکہ اسی ہندوستان کے اندر سکھوں نے پنجاب کے اوپر اقلیت ہوتے ہوئے کوئی 70 سال تک حکومت کی۔ میرے کہنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ انہوں نے حکومت غلط کی، صحیح کی، درست کیا، غلط کیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ پنجاب ہے اس کے اندر ہر قسم کی انتظامیہ جو ہے اس میں مور دین 90% سے زیادہ سکھ ملازم ہیں گورنمنٹ کے۔ ہریانہ میں بھی اسی طرح اور دہلی کے اندر بھی اسی طرح۔ مودی سرکار اب پھنس گئی ہے، اب نہ ان سب کو گھر بھیج سکتی ہے، نہ وہ اپنا سکھ دھرم چھوڑ سکتی۔ ایسے میں اب صرف ایک امرت پال جو ہیں اس کی بات نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے کہ پورے کے پورے پنجاب کے اندر ہر بندہ ہی اس وقت امرت پال بنا ہوا ہو۔ میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسائل کم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا وطن جو ہے وہ دے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی جو رائے ہے اس سے آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ تازہ ترین جو صورتحال وہاں پہ ہے انڈیا میں اس سے آپ اپڈیٹ کریں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کی دی ہوئی اطلاعات پر پھر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔